السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ہم ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضروری بھی ہے۔ آج ہمارے جو مسلمان مومن بھائیوں پہ جو ناحق ظلم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ظالم بادشاہ ہے، لیکن اس ظالم بادشاہ کو ہم مومنوں کے اوپر مشلت کیوں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو جانکاری اور علم ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے امت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس طرح سے غمگین ہوں گے اور لاچار محسوس کریں گے اپنے آپ کو، بہت مشکلات سے گزریں گے، ان پہ بے پناہ جو ہے ظلم ڈھایا جائے گا۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن وہ فتنوں اور گمراہی میں اس قدر مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کی ایمان کمزور پڑ جائے گی، اور ان میں ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ جب میدان میں جنگ مسلط ہو جائے تو اس وقت کتنے ہی لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ نکلیں گے، مطلب اتنا ایمان ان کا کمزور ہو جائے گا۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک سختی سے فرمان ہے کہ آپ جنگ میں کسی طرح سے آپ کسی نہ کسی ارادے سے یا چال سے آپ جیتنے کی کوشش تو کرو، امید ہے کہ آپ اس میں فتح حاصل کریں گے، لیکن ان لوگوں سے کیسے آپ نپٹو گے جو آپ ہی کے خیمے میں سے ہوں گے، یعنی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ سے بغض رکھتے ہوں گے، اور کچھ سلطنت کے لیے، کچھ دولت کے لیے دوسروں کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ویسے ہی آج کے ہمارے معاشرے میں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں ہمارے ہندوستان میں ایک درگاہ ہے جسے ہم بہرائچ کہتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت اول پیر گزرے ہیں وہ، سبحان اللہ، لیکن ان کے پیر کے نام پہ اوپر جو وہاں پہ چادر فروش جو کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ آج کے زمانے میں ایک ایسی سرکار مستحق ہے ہمارے اوپر جو ہمارے مومن بھائیوں پہ ناحق ظلم ڈھاتی ہے۔ اگر ہمارے طرف سے کسی کے کچھ ذرا سا بھی کوئی اندیشہ یا کوئی غلطیاں ہو جائیں تو اس کی ضمانت تک نہیں ہوتی، بڑی بے رحمی کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ اور وہی دوسری طرف کچھ لوگ تلواریں بانٹ رہے ہیں، کچھ ہمارے ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا، کہیں مار دیا جا رہا ہے، کہیں کسی بھائی کو اکیلا پا کے اسے ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اسی ہاتھوں میں سنے کچھ ستہ دھاری لوگ آتے ہیں درگاہ پہ، لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ چندے کے نام پہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں، اور وہاں کے جو خادم لوگ ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی جیت کی کامنائیں مانگتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تو رہیں گے لیکن نمک حلالی کسی اور کا کریں گے۔ اسی لیے اللہ کا غضب ہم مومنوں کے اوپر آج نازل ہوا ہے۔
جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعداد تو بہت ہوگی، لیکن انہیں فتنہ کفر اس طرح سے حاوی ہوگا اس کے اندر کہ اپنے آپ کو دوسرے حوالے بیچ چکے ہوں گے۔ ٹھیک ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اصل زندگی کیا ہے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ اور رسول کا نام تو لیتے ہیں اپنے لبوں پہ، لیکن ایمان میں ان کے نہ اللہ ہے نہ رسول ہے۔ ایک طرح سے یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ مطلب رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن نہ تو نماز سے مطلب، نہ تہجد سے مطلب، نہ وضو سے مطلب، کوئی مطلب نہیں ہے انہیں، بس پیسہ پانی اس سے مطلب ہے۔ جب نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز و پانچ وقت کی ادا کرتے ہیں، کس منہ سے جو ہے قرآن کی آیت سے جو ہیں دعائیں بانٹی جا رہی ہیں، فروغ کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ آج جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ انہی لوگ کا دین ہے۔ وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ سب سے بڑا بادشاہ خدا ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ کون سے منہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ والے بنتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہو گئے ہیں جیسے شیر کے کھال میں کوئی بھیڑیا۔ رہنمائی تو ہمارے اسلام کی کرتے ہیں، لیکن روزی فروغ کسی اور کے ساتھ۔ کتنے خونوں میں سنی ہوں گی ان کے ہاتھیں، کتنے خونوں میں سنی ہوگی ان کی روزی، جو اس سے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، درگاہوں پہ چادر چڑھا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں جو ہمارے اوپر مستحق ہے۔ ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال چلیے اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ ہمارے سامنے صحیح مسلم حدیث ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ فائدہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اس لیے فرمایا سننے والے کے دل میں بات کی اہمیت کرے۔ حضرت خضرہ بن حزامہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہارے عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے شرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر کی نماز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچا دینے والا ہے۔ فائدہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حضرت نوفل بن معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگوں اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن شعیب فرماتے ہیں، شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور
اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو الگ الگ بستروں پر سلاؤ، فائدہ مار ایسی ہو کہ جس میں کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے، چہرے کے نیچے مارے اسے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زرد لباس یعنی زعفران کے کلر کا، اسے عام کر دیں گے اور وہ اپنا ایک خاص لباس بنا لیں گے۔ یہ بھی تو دیکھا جا رہا ہے، درگاہوں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سختی سے کڑی اس طریقے سے انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے